زندگی تو بہر گزر جائے گی، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے، اور جس طرح زندگی گزارنے سے اس کے بعد والی آنے والی زندگی جو ابدی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ زندگی کامیاب زندگی ملے، راحت کی، آرام کی، سکون کی، اطمینان کی، جنت کے اندر، تو اس کے لیے ہم کو زندگی کس طرح گزارنی، اسی سلسلے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جمع کردہ ایک مضمون ہے جو گزشتہ سوموار کو اس میں سے کچھ چیزیں سنائی گئی تھی۔ اس کا عنوان تھا ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے۔ اگر اس طرح رہیں گے تو زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، لیکن اس طرح زندگی گزارنے سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مرنے کے بعد جو ہم کو زندگی عطا ہوگی وہ 100% کامیاب زندگی ہوگی، ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کے لیے جوانی، ہمیشہ کے لیے صحت، ہر طرح کی نعمتیں ابد الآباد کے لیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری تو پھر جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس کو زندگی کہنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تباہی سے، رسوائی سے بچائے رکھے۔ تو ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے۔ اس میں 3 باتیں تو آ گئی تھی۔ پہلی بات، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، چاہے کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ کر۔ دوسری بات آئی تھی کہ سب گناہوں سے بچے، اور تیسری بات آئی تھی کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ ان تینوں باتوں کی تھوڑی وضاحت آئی تھی گزشتہ ہفتے۔ اب چوتھی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیا کہ کسی کا حق نہ رکھے، کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کہے۔ چونکہ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک کیا ہے، حقوق العباد۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن حقوق اللہ کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اب آدمی نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ارادہ کیا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ گناہ توبہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، معاف۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی توبہ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جس کی حق تلفی کی ہے، جس پر زیادتی کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس کا حق ادا کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے یا اس سے معاف کرائے، پھر توبہ مانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے، بڑا نازک۔ حقوق اللہ معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے غلطی ہو گئی فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ ہر وقت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ رات کا آخری تہائی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اس کو معاف کر۔ لیکن اگر حقوق العباد کا معاملہ ہوا، اول تو بندہ شرماتا ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے، بچپن میں کسی کا کوئی پیسہ لے لیا، اب اس کو بعد میں احساس ہو گیا، دینی شعور آ گیا، اب چاہتا ہے یا اس کا حق میں نے طلب کیا وہ واپس، اب شرمندہ ہے،
کہ کس طرح کیسے اس کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کروں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ حق تلفی کی. شرم آتا ہے. اور کبھی وہ بندہ نظر بھی نہیں آتا, مر گیا ہوتا ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس اعتبار سے. تو کیا فرمایا, دن رات میں اس چیز کا خیال رکھے, کسی کا حق نہ رکھے. اگر خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی حق ہو اس کو فوراً ادا کرے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ذمے کسی دوسرے اپنے بھائی کا کوئی حق ہو, مالی, جانی, آبرو, کسی کی بھی اعتبار سے, فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ, آج ہی اس سے معاملہ ٹھیک کر دے, اس کا حق ادا کرے. تکلیف پہنچائی ہو تو اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نے فلاں وقت اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, آپ اس کا بدلہ لیجیے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ آتا ہے روایات میں کہ ایک موقع پہ آپ نے اپنی مقدس دنیوی زندگی کے آخری ایام میں کہ بھائی اگر کسی کو اس طویل عرصے میں کوئی تکلیف وغیرہ پہنچی ہو تو آ کر بدلہ لے لے. 3 بار اعلان فرمانے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کر, یا رسول اللہ, ایک موقع پر سب بندی کے دوران آپ نے چھڑی سے مجھ کو چونکا دیا تھا. مجھے اس طرح کا مفہوم ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, آؤ بدلہ لو. وہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جس وقت میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا, آپ کے جسد اطہر پر پیراہن مبارک ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسد اطہر سے پیراہن مبارک کو ہٹاتے ہیں اور ارشاد فرماتے, آؤ. وہ صحابی آتے ہیں اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بوسہ دیتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے بدلہ نہیں لینا تھا, میں نے اس وقت موقع غنیمت جانا, اگر میرا بدن آپ کے جسد اطہر کے ساتھ مس کر گیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گے. لیکن دیکھنا یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور امت کو بھی تعلیم دی کہ جس کا کسی کے ذمہ کوئی حق ہو آج ہی معاملہ ٹھیک کرا دو. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, وہ دن آنے سے پہلے جس دن دینار, دراہم, مال دولت کچھ نہیں ہوگا. ان کان لہ عمل صالح, اگر اس حق تلفی کرنے والے کے پاس, دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے کے پاس, دوسرے کی برائی اور غیبت کرنے والے کے پاس کچھ نیکیاں ہوئی تو اخذ منہ بقدر مظلمتہ, تو اس ظلم کرنے والی سے کی نیکیاں لے لی جائیں گی جس کا اس نے ظلم کیا ہوگا اور وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ, اگر نیکیاں تھی ہی نہیں یا نیکیاں تھی لیکن وہ ختم ہو گئی لیکن ابھی سارے حقوق ادا نہیں ہوئے, تو فرما اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ, اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے خاتے میں ڈال دیے جائیں. اسی لیے ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس اور نادار کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا, من لا دینار لہ ولا متاع, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو نادار اور مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نہ, میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا, من یأتی بصلاۃ وصدقۃ وحج, میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے نمازیں لے کر گیا, نمازی تھا, صدقہ لے کر گیا, سخی تھا, حج لے کر گیا, لیکن ساتھ ساتھ ضرب ھذا, فلاں کو مارا تھا, شتم ھذا, فلاں کو گالی دی, اخذ مال ھذا, فلاں کا مال لیا, یعنی پس یہ جس کا مال لیا تھا کچھ نہیں کیا وہ لے کر جائے گا, جس کو
گالیاں دی تھی کچھ نیکیاں وہ لے کر گیا، جس کو مارا تھا کچھ نیکیاں وہ لے کر گیا، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ فرم یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ کسی کا حق نہ رکھے، یعنی اس کا مطلب اگر حق ہے تو کسی طریقے سے جلد از جلد ادا کر لو، کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ دیں۔ زبان ہاتھ سے عام طور پہ ہوتا ہے، مطلب کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دیں، لیکن عام طور پہ یا تو زبان سے آدمی کسی کو کچھ کہتا ہے یا ہاتھ سے مارتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور اس کی زبان اور ہاتھ سے کیا رہے؟ محفوظ۔ مسلمان کا اس لیے کہا عام طور پر مسلمان کا مسلمان ہی کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دے، غیر مسلم کو بھی اپنی طرف سے بالکل معمول رکھنا ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے معمول نہ ہو، چاہے پڑوس میں مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو۔ اگر اس کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرا یہ پڑوسی ہے، اس کی طرف سے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کہ نہیں، پھر یہ حقیقی معنی مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کو اس کی طرف سے کیا ہے؟ خطرہ لاحق ہے، چاہے وہ غیر مسلم پڑوسی کیوں نہ ہو۔ کسی کی برائی نہ کرے، برائی میں وہ غیبت جس کو حدیث میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے ہو رہا ہے۔ 4 چیزیں ہوگی۔